مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی تھی۔ منہ کی بدبو، جو دن بھر معدہ خالی رہنے کی وجہ سے منہ کے اندر سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان کے لیے دریاؤں کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں اور وہ افطاری تک ان کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ان کے لیے آراستہ کر دی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے۔ چوتھے نمبر پر اس ماہ رمضان مبارک کے اندر سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر ماہ رمضان کی آخری رات کے اندر روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ مغفرت کی رات شب قدر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے۔ اس حدیث کے اندر روزہ دار کے منہ کی بدبو کو مشک سے زیادہ پاکیزہ کہا گیا ہے، اس لیے بعض لوگ اس حدیث کی وجہ سے روزے کی حالت میں مسواک کو محض اس لیے ترک کر دیتے ہیں کہ کہیں یہ منہ کی بدبو زائل نہ ہو جائے، جو کہ درستی نہیں ہے، کیونکہ مسواک روزہ دار کے لیے ہر وقت کرنا مستحب ہے۔ ویسے بھی مسواک سے دانتوں کی بدبو زائل ہوتی ہے، جبکہ حدیث میں اس بدبو کا ذکر ہے جو معدہ خالی رہنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے اوپر اپنے انعامات دیے ہوئے ہیں، ان سے ہر مسلمان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کس طرح فائدہ اٹھائے گا؟ روزہ رکھ کر، اللہ تعالیٰ کے احکام مان کر۔ جو لوگ 11 مہینے کہتے ہیں کہ ہمیں شیطان نہیں نماز پڑھنے دیتا، شیطان ہمیں مسجد میں داخل ہونے دیتا، شیطان نے کوئی نیکیاں کام کرنے دیتا، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قید کر کے ان لوگوں کی زبانوں کے اوپر ضرب لگا دی ہے کہ اب ماہ رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا کہ کس کو شیطان اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے سے روکتا تھا اور کس آدمی کا یہ وتیرہ بنا ہوا تھا۔